مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف صاحب آج تقریب میں موجود تھے، خطاب بھی کیا انہوں نے اور بڑا دبنگ خطاب کیا، کچھ پرانی باتیں انہوں نے کیں، یہ بھی کہا کہ جی مجھے کیوں نکالا، کون اس کا جواب دے گا۔ تو آج جو ہے باقاعدہ طور پہ وہ سامنے آ گئے مسلم لیگ نون کے صدر کی حیثیت سے۔ ذرا اگر اجازت دیں سر سن لیں، یا آپ نے کچھ اس پہ اگر کہنا ہے تو میں دیکھیں، ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، جی جی انہوں نے آج جو اپنی چھت اپنا گھر اس اسکیم کا جو اعلان کیا تھا کہ لوگوں کو، وہ کم آمدن کے لوگوں کو وہ قرض فراہم کریں گی بلا سود مکان بنانے کے لیے، اور کوئی 5 لاکھ درخواستیں آئیں ان کے لیے، اور آج انہوں نے اس کی پہلی قسط جو ہے مختلف لوگوں کو ادا کی۔ 700 نواز ارب کا شریف کہہ رہے صاحب ہیں جو ہیں منصوبہ۔ ان کے ہاتھوں سے وہ انہوں نے وہ چیک جو ہیں مختلف لوگوں کو دلوائے، اور جو تقریب منعقد ہوئی اس میں مریم نے بھی تقریر کی، اور پھر میاں نواز شریف صاحب انہوں نے بھی گفتگو کی، اور بہرحال ایک جو یہ پروجیکٹ ہے مکان 15 لاکھ روپے تک کا قرضہ ہو، ہاں جی، اور بلا سود قرضہ ہوگا یہ، اور وہ سود اس کے اوپر نہیں ہوگا، اور یہ ایک بڑی سپورٹ ہے چھوٹے مکان بنانے کے لیے۔ شناختی کارڈ دکھائیں، زمین کے کاغذ دکھائیں اور بس بہرحال قرض حاصل اب وہ جو پلاٹ ہوگا اس پہ مکان بنے گا، اور اس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ ٹارگٹ ان کا ہے 5 لاکھ مکانوں کا۔ تو ہر سال نواز 1 شریف لاکھ۔ صاحب کے لیے بھی بڑا خوشی کا مقام تھا، اور مریم بی بی جو ہیں وہ بھی مختلف اقدامات کر رہی ہیں لوگوں کو ریلیف دینے کے، اپنا نقش بٹھانے کے، اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو بہرحال وہ آج ایک بڑی ایک لحاظ سے ایک بابرکت تقریب تھی۔ تو پھر نواز شریف صاحب آئے تو پھر جب وہ گفتگو شروع کریں گے تو پھر سیاست کی بات بھی ہوگی، اور سیاست کی بات بھی ہوگی تو جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذکر بھی ہوگا کہ ایک اچھی بھلی حکومت چل رہی تھی، ان کو میجورٹی کی حمایت حاصل تھی، اور ایک سپریم کورٹ کے ذریعے اس وقت ان کو ایک بے سروپا مقدمے میں نااہل کروا کے پورا سسٹم جو ہے اس کو ڈیریل کر دیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں سر 5 ججوں نے 25 کروڑ کے وزیر اعظم کو 10,000 درہم 25 نہ کروڑ کا لینے جو پہ، نمائندہ تھا، ذرا سنیں سر ذرا۔ اور اس میں کوئی آئین میں کھینچ تان کے جو گنجائش نکالی، یہی تو میں بار بار عرض کرتا ہوں نا کہ ہمارے جب جو چیف جسٹس صاحبان ہیں جب ان کے پاس اختیارات آئے ہیں تو ان میں سے کئی نے بھی بے انتہا تجاوز کیا ہے، اور جس کسی اور کے پاس آئے ہیں انہوں نے بھی آئین کی اور قانون کی مٹی پلید کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دوبارہ اس کا ذکر آج ہوا۔ سر انہوں نے ذمہ دار جو ہے وہ کس کس کو ٹھہرایا، ذرا انہی کی زبانی ذرا سن۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ بھیڑ بکریوں کی طرح سے کئی لوگ ان کے پیچھے جو چل پڑتے ہیں، ان سے پوچھیں جو اتنے بڑے وعدے کیے تھے وہ کون سا ایفا کیا آپ نے، وعدہ کون سا پورا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، کارکردگی صفر، مار دھاڑ نمبر 1، احتجاج ہی احتجاج رہا، چاہے وہ حکومت میں تھے چاہے وہ اپوزیشن میں تھے، ان کا کام ہی احتجاج۔ ان کی مجال نہ ہوتی یہ کہتے کہ ہم پنجاب پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں۔ یہ بھئی پنجاب کے پی کے اور پنجاب کا تم آپس میں لڑائی کرنا چاہتے ہو، اور یہاں پہ کوئی خون خرابہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا عزائم کیا ہیں آپ کے؟ منتخب وزیر اعظم کو 25 کروڑ کے عوام کے وزیر اعظم کو آپ نے کیسے نکال دیا؟ اور اس پریٹیکسٹ پہ نکالا کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ وصول نہیں کی۔ یہ پاکستانی عوام صاحب، یہ آپ کا بھی اس میں قصور ہے۔ ریاست کے ستونوں نے بھی کوئی ریاست کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، وہ ستون بھی ذمہ دار ہیں، میں بھی، مجھ جیسے لوگ بھی ذمہ دار، اور آپ بھی ذمہ دار۔ تھوڑا سا اس بات کا مجھے افسوس ہے، اور افسوس رہے گا اور رہنا بھی چاہیے۔ ایک طرف تو شامی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور ساتھ ساتھ وہ ریاست کے جو ستون ہیں ان کو بھی ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ اب ستون تو ظاہر ہے پھر سبھی آ جاتے ہیں، اس میں تو صحافت بھی آ جاتی اس وقت ریاست کے ستون تھے وہ تو سب گرے پڑے ہیں اب۔ اچھا، اب ان کو کہاں ڈھونڈیں گے جا کے؟ وہ جج کہاں ہیں؟ وہ بھی ریٹائر ہو گئے۔ وہ جرنیل کہاں ہیں؟
وہ بھی ریٹائر ہو گئے. ISI کے چیف جو تھے اس وقت کے, جو پیغام بھیج رہے تھے وزیر اعظم کو کہ جناب آپ استعفیٰ دے دیں یا چھوڑ کے چلے جائیں, خطرہ ہے یہاں آپ کے لیے وزیر اعظم ہاؤس میں, تو انہوں نے انکار کر دیا. اور پھر یہ جو کہا جا رہا تھا, ہمارے خان صاحب کہتے تھے نا میں گھسیٹ کے وزیر اعظم ہاؤس سے ہاں جی نکالوں گا وزیر اعظم کو. ہاں اس کا یہ کیا سارے انہوں نے تماشے تو ہم نے آنکھوں سے دیکھے ہیں نا. اور اس طریقے سے معاملات جو ہیں, اب نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج خان صاحب جو ہیں کہاں ہیں, جیل میں. تو اگر ہمارے جو اہل سیاست ہیں وہ کچھ قواعد و ضوابط پہ متفق ہو جائیں, جو اقتدار کا کھیل ہے اس کو کرکٹ کی طرح کھیلیں. اچھا دیکھیں نا کرکٹ, اب خان صاحب کرکٹ کھیلتے ہیں, باریاں لیں یعنی اگر کوئی دوسری ٹیم نہ ہو سامنے کیا کھیلیں گے؟ صحیح بات ہے. اگر امپائر نہ ہو, وہ تو بڑا بار بار دعویٰ کرتے تھے میں تو نیوٹرل امپائر لے کے آیا. اگر امپائر نیوٹرل نہ ہو تو کیا کھیلیں گے؟ پھر وہ کرکٹ نہیں کھیلی جاتی. تو اس طریقے سے امپائر کے ساتھ مل کر اور پھر دوسری ٹیم کو دھکے دے کر نکال دیا جائے تو پھر کیا ہے؟ اگر آپ میچ جیت بھی گئے تو کیا جیتے؟ تو بہرحال یہ جو نواز شریف صاحب نے جو توجہ دلائی ہے, سوچنے کی بات ہے ان سب کے لیے جو آج اقتدار میں ہیں, وہ بھی سوچیں, جو اختلاف میں ہیں وہ بھی سوچیں, جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی سوچیں. اور وہ بھی سوچیں سر جو حملہ آور ہونے کی باتیں کر رہے ہیں.